ونورا به الابتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق والتصديق وسعدوا في معارج الحق والتحقيق. نورن کا عطف بدن پر ہے. اچھا ہوا بالابتدائی حقیقی یہاں سے نا ہے. ہاں اس کا تعلق پہلے سے ہے. والصلاۃ والسلام علی من ارسلہ الہدی ہوا بالابتدائی حقیق. اور درود و سلام نازل ہو ان پر جن کو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا. وہ اس لائق ہیں کہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے. ہوا بالابتدائی حقیق یعنی ہوا حقیق بالابتدا. یہ مصدر مجہول ہے. مجہول کا ترجمہ کرو گے ابتدا کا. وہ اس لائق ہیں کہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے اور نور بنا کر بھیجا. انہی کی اقتدا ہمارے لائق ہے. اور درود و سلام نازل ہو ان کی آل اور ان اصحاب پر جو تصدیق کے سبب صدق کے راستوں میں خوشبخت ہوئے، سعادت مند ہوئے اور تحقیق کے ساتھ حق کی سیڑھیوں پر چڑھے. اہتدا کے بارے میں فرماتے ہیں مصدر مبنی للمفعول. یہ مصدر مبنی للمفعول ہے یعنی مصدر مجہول ہے، مصدر معروف نہیں. مصدر مجہول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اب مصدر مجہول کیوں ہے یہ؟ اس کی یہ ظاہر بات ہے اگر مصدر مجہول نہ ہو تو معنی کیا ہوگا؟ وہ ہدایت حاصل کرنے کے لائق ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت حاصل کرنے کے لیے آئے تھے کہ ہدایت دینے کے لیے آئے تھے؟ نبی کی بے شک ہدایت دینے کے لیے. تو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں نا پہلے سے. یعنی اللہ وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں بلکہ بندوں کو ہدایت دینے کے لیے آتے ہیں. تو اگر مصدر معروف ہو تو صورت میں معنی صحیح نہیں ہوگا. اس لیے شارح فرماتے ہیں یہ مصدر مجہول ہے. مجہول کے معنی میں اب معنی ہوگا اے بِأَن یُہْتَدَى بِهِ، یعنی وہ اس لائق ہے. وہ حقیق بِأَن یُہْتَدَى بِهِ، وہ اس لائق ہے کہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے. معنوی توضیح ہو چکی. اب ترکیب میں یہ کیا واقع ہے پورا جملہ تو اس کو بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں والجملۃ صفۃ لقولہ ھدی. اس کے اعراب میں کئی احتمال ہیں ترکیب میں. پہلا احتمال بتا رہے ہیں کہ جملہ ماتن کے قول ھدی کی صفت ہے. ھدی موصوف ہے اور یہ کیا ہے؟ صفت ہے. ٹھیک ہے. اور اس صورت میں ھدی بمعنی ہادیہ نہیں ہوگا، ھدی مفعول لہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جب اس کو صفت مانیں گے تب. دوسرا احتمال او یکونان حالین مترادفین او متداخلین. دوسرا احتمال ہے کہ یا تو دونوں حالین مترادفین ہوں. کون دونوں؟ یعنی ھدی اور ہوا بالابتداء حقیق. حالین مترادفین کا مطلب ہوتا ہے ایک ذوالحال کے دو حال ہوں. ایک ذوالحال ہو اور اس کے دو حال ہوں تو دونوں کو حالین مترادفین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ذوالحال مان لیجیے ارسلہ کی ضمیر منصوب ہے اور پہلا حال ھدی بمعنی ہادین، یہ پہلا حال ہے.
اور ہوا بالابتداء حقیق یہ دوسرا حال ہوگا۔ تیسرا احتمال ہے او متداخلین، یا دونوں حالین متداخلین ہو، کون؟ ہدن اور ہوا بالابتداء حقیق۔ حالین متداخلین کا مطلب ہوتا ہے ایسے دو حال کہ جن میں سے دوسرا حال پہلے حال کے معمول سے واقع ہو۔ ایسے دو حال کو کہتے ہیں کہ جن میں سے دوسرا حال پہلے حال کے معمول سے ہو۔ تو اس صورت میں ہدن بمعنی ہادین یہ پہلا حال ہوگا، اور اس میں جو ضمیر ہے وہ ذوالحال، ارے ہادین اس میں فاعل ہے، اس میں ضمیر ہے کچھ بھی نہیں ہے، بہت ہی ضمیر، تو ہدن بمعنی ہادین یہ پہلا حال ہے، چاہے ضمیر فاعل ہی سے یا مفعول کی ضمیر سے، ہدن بمعنی ہادین پہلا حال، اور اس میں ہوا کی ضمیر ذوالحال، ہوا کی ضمیر ذوالحال، اور ہوا بالابتداء حقیق اس ضمیر سے حال، تو دو حال ہوئے، لیکن دوسرا حال جو ہے وہ پہلے حال کے معمول سے یعنی اس کی ضمیر سے واقع ہے، یعنی اس کا جو ذوالحال ہے وہ پہلے حال میں داخل ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی ضمیر ہے۔ کئی احتمال ہوئے؟ تین۔ پہلا احتمال کیا بتایا؟ یہ پورا جملہ ہوا بالابتداء حقیق صفت و ہدن کی۔ دوسرا احتمال ہدن اور ہوا بالابتداء حقیق یہ دونوں حالین مترادفین ہوں۔ تیسرا احتمال یہ کہ دونوں حالین متداخلین ہوں۔ چوتھا احتمال ہے وَيَحْتَمِلُ الْإِسْتِئْنَافَ أَيْضًا، اور استئناف کا بھی احتمال لگتا ہے۔ استئناف کے کئی معنی ہیں۔ استئناف کا ایک معنی ہوتا ہے استئناف اور جملہ مستأنفہ، آپ پڑھتے ہیں، اس کا ایک معنی ہوتا ہے کہ جس کا ماقبل سے کوئی اعرابی تعلق نہ ہو، اور دوسرا معنی ہوتا ہے جو سوال مقدر کا جواب ہو، جو کسی سوال مقدر کا جواب ہو۔ تو یہاں استئناف اسی دوسرے معنی میں ہے، یعنی یہ سوال مقدر کا جواب ہے، گویا کہ جب یہ کہا گیا ارسلہ ہدا، ان کو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا، تو گویا کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ ان کو کیوں بھیجا ہے ہدایت کے لیے، ان کو ہادی بنا کر کیوں بھیجا؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہوا بالابتداء حقیق، وہ اس لائق ہیں کہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے، ٹھیک ہے، سوال کا جواب ہوا ہے، بات ختم ہو گئی۔ آگے ہے وقس علی ھذا قولہ نورا مع الجملۃ التالیۃ، اور اسی پر قیاس کیجیے ماتن کے قول نورن کو بھی بعد والے جملے کے ساتھ، یعنی جتنے احتمالات ہدن سے لے کر ہدن اور ہوا بالابتداء حقیق میں ہیں، اتنے ہی احتمالات اعرابی ترکیب کے احتمالات اتنے ہی کس میں ہیں؟ نورن بالابتداء یلیق میں، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نورن یہ کیا ہو؟ مفعول لہو، کیا ہو؟ مفعول لہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نورن بمعنی منورن یہ حال ہو، ٹھیک ہے، اور بہل ابتداء یلیق، یہ اس میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ نورن کی صفت ہو، دوسرا احتمال یہ ہے کہ نورن اور بہل ابتداء یلیق دونوں حالین مترادفین ہو، یا حالین داخلین ہو، یا استئناف ہو۔ قولہ بھی متعلق بالابتداء لا بیلیق، فإن ابتداءنا به علیہ السلام انما یلیق بنا لا به فإنه کمال لنا لا له۔ نورن کے بعد جو بھی آیا ہے تو بھی کا تعلق کس سے ہے؟ ظاہر بات ہے لفظ ہے، جار مجرور ہے، یہ کسی نہ کسی سے متعلق ہوتا ہے، تو اس کا تعلق کس سے ہے؟
تو فرماتے ہیں بھی متعلق ہے ابتدا سے، یلیق سے نہیں، کیونکہ اگر یلیق سے متعلق ہو تو معنی فاصل ہوگا. ٹھیک ہے. یلیق سے متعلق ہو تو معنی کیا ہوگا؟ ابتدا ان کے لائق ہے. ابتدا یعنی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، تو ابتدا کرنے آئے تھے. ابتدا ہمارے لیے، ان کی ابتدا کرنا ہمارے لیے کمال ہے نا. ان کی ابتدا کرنا ہمارے لیے کمال ہے، ان کے لیے کمال نہیں ہے. لہذا بھی کا تعلق فعل سے نہیں ہے بلکہ ابتدا مصدر سے ہے. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں بھی متعلق ہے ابتدا سے، یلیق سے نہیں، اس لیے کہ ہمارا ان کی ابتدا کرنا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کرنا ہمارے ہی لائق ہے، ہماری ہی شایان شان ہے، نہ کہ ان کے لائق ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہمارے لیے کمال ہے، ان کے لیے کمال نہیں ہے. وحینئذ تقدیم الظرف لقصد الحصر والاشارۃ الی ان ملته ناسخۃ لملل سائر الانبیاء. بھی جب وہ ابتدا سے متعلق ہے تو آخر اس کو مقدم کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ کہہ دیا جاتا ونوراً الاقتداء بھی، یا ونوراً یلیق الاقتداء بھی، یہ بھی ہو سکتی تھی کہ نہیں ترکیب. تو ظرف کو مقدم کیوں کیا گیا؟ تو جس کا حق بعد میں آنا ہو، جس کا مرتبہ بعد میں ہو، اس کو پہلے لایا جائے تو اس سے کبھی کبھی حصر کا فائدہ ہوتا ہے. یہاں حصر کے لیے اس کو پہلے لایا گیا ہے. ظرف کی جو تقدیم ہے یہ حصر کا فائدہ دیتی ہے. اور جب حصر کے لیے ہے تو اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب باقی انبیاء کے مذاہب کا ناسخ ہے. کیونکہ معنی کیا ہوا انہی کی ابتدا ہمارے لائق ہے، انہی کی ابتدا. جب حصر ہو گیا کہ ابتدا کس کی جائے گی؟ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس میں اس بات کا اشارہ ہوا کہ باقی جو انبیاء ہیں ان کے مذہب کی پیروی نہیں، ان کے مذہب کی پیروی نہیں کی جائے گی، ان کی ابتدا نہیں. تو اس میں اس بات کا اشارہ ہوا ظرف کی تقدیم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب باقی انبیاء کے مذاہب کا ناسخ ہے. ابھی تو اس کی ابتدا نہیں کر سکتے، اس کی پیروی نہیں، اس کو نہیں اپنا سکتے ہیں. کہتے ہیں وحینئذ، اور اس وقت ظرف کی تقدیم حصر کے ارادے کے لیے اور اس بات کا اشارہ کرنے کے لیے ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب باقی انبیاء کے مذاہب کا ناسخ. سائر معنی تمام بھی آتا ہے اور سائر معنی باقی بھی آتا ہے. یہاں سائر کس کے معنی میں ہے؟ باقی. کہا تمام انبیاء کے مذہب، تو تمام انبیاء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگرچہ وہ بھی صحیح ہے معنی. وَأَمَّا الْاِقْتِدَاءُ بِالْأَئِمَّةِ فَيُقَالُ إِنَّهُ اِقْتِدَاءٌ بِهِ حَقِيقَةً. اب یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہاں حصر ہو، یہ حصر صحیح نہیں ہے. یہاں جو حصر ہے یہ حصر صحیح نہیں ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ابتدا سے کی جا سکتی ہے اور کسی کی ابتدا نہیں ہے، یہ حسب نہ ہے، یہ حسب صحیح نہیں، اس لیے کہ ائمہ کرام کی پیروی ان کی ابتدا جائز ہے، ہم کرتے ہیں، تبھی تو امام اعظم علیہ السلام کا مذہب اختیار کیا ہے، ان کی تقلید کر رہے ہو، کسی کی ابتدا جائز ہی نہ ہوتی اس لیے کیوں کر یہ 4 مذاہب وجود میں آتے ہیں، ان کا ہونا صحیح ہوتا۔ لہذا یہ حسب صحیح نہیں، تو اس کا جواب دیا کہ حسب صحیح ہے، حسب کیا ہے؟ صحیح ہے۔ رہی گئی بات ائمہ کی، تو ائمہ کرام کی ابتدا در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ابتدا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے قول و فعل کی ترجمانی کرتے ہیں ائمہ کرام، تو ائمہ کی ابتدا یہ حقیقت میں کس کی ابتدا ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات تو بتائی نہیں ہے کہ الگ سے ان کی ابتدا ہوگی۔ تو ایک جواب تو یہ کہ ائمہ کرام کی ابتدا، اما الابتداء بالائمۃ فیقال انہ ابتداء بھی، رہا ائمہ کرام کی ابتدا تو کہا جائے گا کہ یہ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ابتدا ہے، ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ او یقال الحصر اضافی بالنسبۃ الی سائر الانبیاء علیہم السلام، حصر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حصر حقیقی اور ایک ہے حصر اضافی۔ حصر حقیقی یہ ہے کہ جو جمیع ما سوا کی طرف نسبت کرتے ہوئے، جمیع ما سوا کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ اس حصر کو حصر حقیقی کہا جاتا ہے، اور حصر اضافی کا مطلب ہوتا ہے جو بعض ما سوا کی طرف نسبت کرتے ہوئے، وہ کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہو؟ شے کے بعض ما سوا کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ یہاں جو حصر ہے بیل ابتداء یلیق میں، یہ حصر حقیقی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے لوگ ہیں کسی کی بھی ابتدا صحیح نہیں ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مطلب نہیں ہے جمیع ما سوا کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ حصر نہیں ہے، بلکہ بعض ما سوا کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہاں حصر ہے، حصر اضافی ہے، یعنی باقی انبیاء علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ حصر ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ائمہ کرام شامل ہوں گے کہ نہیں؟ شامل ہوں گے۔ کہتے ہیں او یقال، یا کہا جائے گا کہ حصر اضافی ہے باقی انبیاء علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ قولوا وعلی آلہ حصر اہل بدلیل اہیل، اس کی بڑے لفظی تحقیق فرما رہے ہیں کہ آل یہ اصل اس کی کیا تھی، تو فرماتے ہیں آل کی اصل اہل ہے، آل کی اصل کیا ہے؟ اہل ہے۔ یہ کیسے سمجھا کہ آپ نے سمجھا کہ اہل ہے، کہہ سکتا ہے اس پر کوئی ثبوت بھی ہے، کوئی دلیل بھی ہے، تو کہتے ہیں ہاں بدلیل اہیل، اہیل کی دلیل سے، تصغیر جو ہوتی ہے وہ کلمات کے لیے معیار ہوتی ہے، کلمہ کو اس کے حروف اصلیہ کی طرف پھیر دیتی ہے، تصغیر کلمہ کو اس کے حروف اصلیہ کی طرف لوٹا دیتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آل کی اصل کیا آتی ہے؟ اہیل آتی ہے، آل کی اصل ہاں اہیل نہیں آتی ہے، اہیل آتی ہے، تو اس سے یہ سمجھا گیا کہ آل کی اصل کیا ہے؟ اہل، ٹھیک ہے؟ خلاف قیاس ہاں کو حمزہ سے بدل دیا گیا، تو اہل سے کیا ہو گیا؟ اعل، اہل سے کیا ہو گیا؟ اعل، پھر آمنہ کے قاعدے سے دوسرے والے حمزہ کو الف سے بدل دیا، تو کیا ہو گیا؟ اعل ہو گیا۔
خص استعمالہ فی الاشرافی، اب اس کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے آل کا؟ تو فرماتے ہیں آل کا استعمال اشراف میں ہوتا ہے۔ اب شرف عام ہے، چاہے شرف دنیاوی ہو، شرافت چاہے دنیاوی ہو یا دینی ہو۔ دنیاوی شرافت جیسے کہا جائے آل فرعون رامنایا میری، دنیاوی شرافت حاصل کی اسے کوئی نہیں حاصل کی، یا دینی شرافت ہو جیسے آل نبی، آل ابراہیم۔ کہتے ہیں اس کا استعمال مخصوص ہے اشراف میں۔ اب یہاں آل نبی سے مراد کیا ہے، کون لوگ ہیں آل نبی؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں وآل النبی عطرۃ المعصومون، اور آل نبی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معصوم اولاد ہیں۔ آپ پڑھ چکے ہیں ہمارے شریعت وغیرہ میں بہت ساری کتابوں میں کہ معصوم سے کون کون ہے، شیعہ آل نبی کو یہ معصوم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو شارع ہے وہ شیعہ علامہ ازوی، اس لیے اس نے معصوم کہا۔ قولہ و اصحابہ، اصحاب سے مراد کون لوگ ہیں؟ فرماتے ہیں ہم الذین ادرکوا صحبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الایمان۔ اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے، جیسے طاہر کی جمع اطہار، یا صحب کی جمع ہے جیسے نہر کی جمع انہار۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ فرماتے ہیں اصحاب وہ مومنین ہیں، وہ ایمان والے ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت پائی ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور ایمان ہی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئی۔ تو وہ خوش نصیب لوگ کیا ہیں؟ اصحاب۔ اصحاب اور صحابہ میں ذرا فرق ہے۔ صحابہ خاص کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو کہا جاتا ہے، اور اصحاب یہ عام ہے، ٹھیک ہے۔ اصحاب فلاں کسی کے بھی ساتھی کو کہا جا سکتا ہے اصحاب فلاں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے پائی ان کو بھی اصحاب کہہ سکتے ہیں، وہ بھی اصحاب ہیں، لیکن صحابہ کسی اور کے لیے نہیں استعمال ہوتا۔ قولہ کی مناہجی، مناہج یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں جمع منہج، یہ منہج کی جمع ہے۔ منہج کے معنی کیا ہیں؟ کہتے ہیں وہو الطریق الواضح، منہج کے معنی ہے واضح راستہ۔ قولہ الصدق، آگے حق، صدق اور حق۔ کب صدق سے بولا جائے گا اور کب حق بولا جائے گا، اور اس کا مقابل کیا ہے اس کو یہاں بتایا گیا ہے۔ کہتا ہے خبر اور اعتقاد جب واقع کے مطابق ہو تو واقع بھی اس کے مطابق ہوگا، یعنی خبر جب واقع کے مطابق ہو تو واقع بھی خبر کے، کیا پڑھ چکے ہیں صبرا وغیرہ میں کہ مفاعلت کی خاصیت کیا ہے؟ مشارکت، یعنی
فعل میں فاعل اور مفعول دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. ہر ایک اعتبار سے فاعل ہوتا ہے، ایک اعتبار سے مفعول بھی ہوتا ہے. جیسے قاتل زید بکر، زید نے بکر سے جنگ کی، یعنی زید بکر سے لڑا اور بکر، ابھی تو اس کو لڑنا کہیں گے، جنگ کہیں گے. تو مقاتلہ میں جنگ میں دونوں شریک ہیں، ایک اعتبار سے ہر ایک فاعل ہے اور ایک اعتبار سے ہر ایک مفعول ہے. ٹھیک ہے، جب زید فاعل ہو تو بکر مفعول مقاتل ہوگا، بکر جب مقاتل ہو تو زید کیا ہوگا؟ مقاتل ہوگا. تو فعل کو انجام دینے میں دونوں فاعل اور مفعول کیا ہوتے ہیں؟ شریک ہوتے ہیں. یہ مشارکت کا معنی ہے. اور مطابق جو لفظ ہے یہ کس سے ہے؟ باب مفعلہ سے. اور مفعلہ سے ہے تو یہاں دونوں جانب سے مطابقت کا صدور ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی جب خبر واقع کے مطابق ہو، خبر جب واقع کے مطابق ہو تو واقع بھی خبر کے مطابق ہوگا. تو جب خبر واقع کے مطابق ہو تو خبر کیا ہوگی؟ مطابق، اور واقع مطابق. واقع کیا ہوگا؟ مطابق. اور جب واقع خبر کے مطابق ہو تو اسی میں پلٹ جائے گا، واقع مطابق ہوگا اور خبر مطابق ہوگی. واقع مطابق اور خبر مطابق ہوگی. تو اب خبر اس لحاظ سے کہ وہ واقع کے مطابق ہے، مطابق باقی کثرے کے ساتھ، اس میں فاعل کثرے. خبر اس لحاظ سے کہ وہ واقع کے مطابق ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدق کہتے ہیں. صدق ساتھ پر زیر کہ نہیں، صدق مطابق. اور تب ہوگا خبر جب واقع کے مطابق ہوگی تو کیا ہوگا؟ وہ اس کو کیا صدق کہیں گے. اور جب واقع خبر اس لحاظ سے کہ وہ واقع کا مطابق ہے، خبر اور اعتقاد اس لحاظ سے کہ وہ کیا ہے؟ واقع کا مطابق ہے، یعنی واقع مطابق ہے اور خبر کیا ہے؟ مطابق، واقع فتح کے ساتھ، اس میں مفعول کا صیغہ. تو اس صورت میں اس کو کیا کہیں گے؟ حق کہیں گے. حق آپ کو خبر ہے کہ نہیں؟ اور صدق کے مقابل میں صدق کی ضد کیا ہے؟ حق کی ضد باطل. الحق وزهق الباطل. کہتے ہیں الخبر والاعتقاد اذا طابق الواقع كان الواقع ايضا مطابقا له بين المقالة من الطرفين فهو من حيث انه کیا بولو گے؟ کیا بولو گے؟ انه من حيث انه کیوں بولو گے؟ جملے کے شروع میں کہا، بیچ میں نہ ہے. انہ ہوگا حیث، یہ لازم الاضافت ہے اور اس کی اضافت جملے کی طرف ہوتی ہے، تو اس جملہ نہ ہے. انہ صحیح بول کر کے غلط. تو وہ من حیث انہ مطابق للواقع بالکسر یسمى صدقا ومن حيث انه مطابق له بالفتح یسمى حقا. فرماتے ہیں خبر اور اعتقاد جب واقع کے مطابق ہو تو واقع بھی اس کے مطابق ہوگا، اس لیے کہ مفعلت
دونوں جانب سے ہوتی ہے، یعنی مخالط میں فعل میں شرکت، فعل کو انجام میں شرکت دونوں جانب سے ہوتی ہے، فاعل مفعول دونوں جانب سے ہوتی ہے۔ تو خبر اس لحاظ سے کہ وہ واقع کے مطابق ہے، کسرے کے ساتھ، یعنی مطابق، پوری وضاحت کر رہے ہیں تاکہ غلط فہمی نہ ہو۔ تو خبر اس لحاظ سے کہ وہ واقع کے مطابق ہے، اس کا نام صدق رکھا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے کہ وہ واقع کا مطابق ہے، واقع کا مطابق ہے فتح کے ساتھ، اس کا نام حق رکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں وقد یطلق الصدق والحق علی نفس المطابقۃ ایضا، یہ در حقیقت ایک اعتراض کا جواب ہے۔ صدق اور کذب کی جو تعریف کی گئی ہے کہ جو وہ خبر جو واقع کے مطابق ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدق کہتے ہیں۔ اور خبر کی تعریف کیا ہے؟ خبر وہ قول ہے جو صدق و کذب کا احتمال رکھے، خبر وہ قول ہے جو صدق و کذب کا احتمال رکھے، اور صدق کی تعریف وہ خبر ہے جو واقع کے، تو خبر کی معرفت موقوف ہے کس پر؟ صدق کی معرفت پر، اور صدق کی معرفت موقوف ہے کس پر؟ خبر کی معرفت پر۔ یہ کیا ہے؟ توقف الشیء علی نفسہ، یہ دور لازم آ رہا ہے، اور دور کیا ہے؟ باطل ہے، ارے ہو نہیں رہا ہے، خبر کی معرفت موقوف ہے، کیونکہ خبر کی تعریف کیا کی؟ وہ قول جو صدق و کذب کا احتمال رکھتے، تو صدق کا جاننا ضروری ہوا کس کی معرفت کے لیے؟ خبر کی معرفت کے لیے۔ اور صدق کی تعریف کیا ہے؟ وہ خبر ہے جو واقع کے مطابق ہو، تو اب صدق کو جاننے کے لیے خبر کی معرفت ضروری ہوئی، تو خبر کی معرفت موقوف ہے صدق کی معرفت پر، اور صدق کی معرفت موقوف ہے خبر کی معرفت پر۔ یہ توقف الشیء علی نفسی ہے، اسی کو دور کہا جاتا ہے، اور یہ باطل ہے۔ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار صدق کا اطلاق، صدق اور حق کا اطلاق نفس مطابقت پر بھی ہوتا ہے، صدق کا اطلاق اس پر ہوتا ہے نفس مطابقت پر، یعنی مطابقت اگر خبر کی طرف سے ہو تو اس کو صدق کہتے ہیں، اور مطابقت اگر حکم کی طرف سے ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ حق کہیں گے، ٹھیک ہے۔ مطابقت جب واقع کی جانب سے ہو، مطابقت جب واقع کی جانب سے ہو تو اس کا نام حق ہے، خبر نہیں۔ مطابقت جب واقع کی جانب سے ہو، یعنی واقع مطابق ہو، واقع کیا ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ حق کہیں گے۔ اور مطابقت جب حکم کی جانب سے ہو، خبر نہ بولیں یہاں پر، مطابقت کس جانب سے ہو؟ حکم کی جانب سے ہو تو اس کو صدق کہیں گے، ٹھیک ہے۔ لہذا ایسی صورت میں صدق اور حق کی معرفت کے لیے خبر کی معرفت ضروری نہیں، کیونکہ یہاں تعریف میں خبر محفوظ ہے نہیں نہ ہے، لہذا دور لازم نہیں آئے گا۔ خبر کا اطلاق نفس مطابقت پر بھی ہوتا ہے، وہ کیسے تب صدق کہیں گے اور حق کہیں گے؟ اس صورت میں صدق اور حق کا اطلاق نفس مطابقت پر ہوتا ہے، وہ کیسے؟ کہ جب مطابقت واقع کی طرف سے ہو تو اس کو حق کہیں گے، اور مطابقت جب حکم کی طرف سے ہو تو اس کو صدق کہیں گے۔ ایک لفظ قولو بالتصدیق متعلق بقولی سعیدو اے بسبب التصدیق والایمان بما جاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالتصدیق یہ متعلق ہے ماتن کے قول سعیدو سے، اور اس میں بات سببیت کے لیے ہے، اسی لیے فرماتے ہیں یہ عیب بھی سبب التصدیق، یعنی تصدیق کے سبب سے، اور
ایمان لا کر ان باتوں پر جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر